السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ حضرات محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ یا سورہ یاسین پہ ہم نے بات شروع کی تھی کہ قرآن کا یہ دھڑکتا دل ہے اور اس کے مضامین کیا ہیں۔ قرآن کا دھڑکتا ہوا دل خود حدیث نبوی میں ان الفاظ میں کہا گیا ہے، قلب القرآن۔ کافی عرصہ پہلے بھی سورہ یاسین پہ بات ہوئی تھی، دوبارہ اس پہ بات تھوڑی سی تفصیلاً شروع کی ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کی رعایت رکھتے ہوئے اس سورہ یاسین پہ بات نہیں کی، کیونکہ آپ سب آزادی منانے گئے ہوئے تھے۔ میں کہا آپ آزادی منا لیں پھر بات کر لیتے ہیں، تو بات جہاں سے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ چھوٹی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ابتدا سے ایک ربط قائم ہو جائے کہ سورہ یاسین میں کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی قسم، والقرآن الحکیم، حکمت و بر قرآن کی قسم، محکم قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن کے مضامین، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت خود اس پر دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، رسول، انک لمن المرسلین۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں قادیانیوں سے بحث کرنی ہو، لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں، مرزا قادیانی کی شخصیت کو فوکس کر کے بات کی جائے، کوئی مرزائی ٹھہر نہیں سکے گا۔ ادھر ادھر کی بات کرنے کی ان کے ساتھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی شخصیت کو پکڑ لے، بات کر لیں، بات کرنے والا وہاں ٹھہر نہیں سکے گا۔ یہ شخصیت کی بات ہے۔ قرآن کریم جیسی کتاب آپ پہ دلیل ہے، وہی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے نبی کی نبوت پر، رسول کی رسالت پر۔ اب مرزا قادیانی پہ کیسی وحی اتری ہے؟ وحی تو اتری نہیں، لیکن جس کو وہ وحی کہتا ہے وہ کیسی ہے وہ آپ سن لیں گے تو آپ کو آج کل کی فلمیں بھی بڑی کم گندی لگیں گی، خود ہی پتہ چل جائے گا وہ کیا کہتا ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ ارے یہ قرآن بہت اہتمام کے ساتھ عزیز و رحیم پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ تنزیل میں اہتمام کا معنی ہے، صرف میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا آپ کے پاس۔ تنزیل ایک چیز کا تدریج سے نازل ہونا اور بہت اہتمام سے نازل ہونا، اس کو عربی میں تنزیل کہتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اترا بھی عزیز کی طرف سے ہے، جس کے احکام کی مخالفت کر کے بندہ اپنے آپ کو انجام بد سے بچا نہیں سکتا۔ الرحیم، اترا بھی رحیم کی طرف سے ہے، جو بھی مانے گا رحمت کی پناہ میں آ جائے گا۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ اترا قرآن آپ پہ اس لیے ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو برسوں سے ڈرایا ہی نہیں گیا، عرصے دراز ہوا ان میں نبی نہیں اترا۔ ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ ان لوگوں کی اکثریت پر اللہ کا یہ فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پہ ساری بات ہو چکی ہے، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی کرتوت کی پاداش میں، ان کی بدعمالیوں کی پاداش میں ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں۔ تکبر کا توق، ضد و عناد کا توق، نہ سمجھنے کا توق، اپنی انا اور اپنی خواہ کی ایگو کا توق، یہ سارے توق، رسوم و رواج کے توق، برادری کے توق
اپنی ایسوسیشنز کے توق، سارے توق ہم نے ان کی گردنوں میں ڈال دیے ہیں۔ اب یہ فہم مقمحون، سر کو اوپر اٹھائے کھڑے ہیں، نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ مقمح اصل میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے سر کو پیچھے سے باندھ دیا جائے، ایک خاص زاویے پر باندھ دیا جائے، نہ وہ سر پیچھے کر سکے نہ وہ سر آگے کر سکے۔ تو یہاں ان انسانوں کو مقمحون کہا گیا ہے۔ یہ بالکل اس اونٹ کی طرح ہیں کہ جن کے سروں کو خاص انداز سے باندھ دیا گیا ہے، نہ یہ اوپر اٹھ کے نظریں اٹھا سکتے ہیں کہ آسمانی نظام سے اللہ کے وجود پہ دلیل پکڑیں، نہ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں زمینی نظام کو دیکھتے ہوئے حقانیت پر دلیل پکڑیں۔ یہ ان کی بدعمالیوں کی بدولت ایسا ہوا ہے۔ فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار چن دی ہے۔ اب انہیں مستقبل نظر نہیں آتا، مستقبل میں کیا ہولناکیاں ہوں گی ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی دیوار چن دی ہے کہ اب ان کو ماضی سے سبق لینا نہیں آتا۔ یہ کوئی چونے کی دیوار نہیں ہے۔ یہ کون سی دیوار ہے؟ سمجھ کے سامنے دیوار اللہ نے مانوی کھڑی کر دی، اب یہ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے ڈانک دیا، اب حال ان کو نظر نہیں آتا، اب سوچ نہیں سکتے، حق تک پہنچ نہیں سکتے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کو تو اجر ملے گا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں جو صلاحیت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر پیروی کرنے کی، بات ماننے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ وہ ہیں جن پر ابھی مہر نہیں لگی۔ وخشی الرحمن بالغیب، آپ انہیں ڈرا سکتے ہیں جو اس صلاحیت، جو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو استعمال کر کے، ایمان قبول کر کے بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ تو انسانوں کی تین ہی قسمیں ہوئی۔ ایک وہ جنہوں نے اپنی صلاحیت کو، وزڈم کو، عقل مندی کو، حکمت و دانائی کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے ان کی دانائی پہ مہر لگا دی، اب وہ چاہیں بھی تو ایمان نہیں لا سکتے، چاہنا بھی دور کی بات ہے، وہ چاہ بھی نہیں سکتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر ابھی صلاحیت موجود ہے لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لائے، آپ انہیں بھی ڈرائیے۔ تیسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنی وزڈم کو استعمال کیا اور ایمان قبول کر لیا۔ انسانوں میں یہی تین قسمیں پائی جاتی ہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، میرے نبی آپ ان کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیں۔ کن کو؟ جن کی صلاحیت موجود ہے۔ کن کو؟ جو صلاحیت عقل کو استعمال کر کے ایمان کو قبول کر چکے ہیں۔ جو قبول کر چکے ہیں ان کے لیے بالفعل بشارت، جو قبول نہیں کر چکے ابھی صلاحیت موجود ہے ان کے لیے بشارت کہ اگر قبول کرو گے تو بشارتیں تمہیں بھی ملیں گی۔ چھانٹے کیسے کا ہجوم ہے، مجمع ہے، قوم ہے، گھسیں، بس چھانٹ چھانٹ کے الگ کرتے چلے جائیں۔ یہ نبی کی نبوت کا کام ہوا کرتا ہے، وہ انسانیت پہ محنت کر کے انہیں اسلامیت کی طرف لے آتا ہے۔ نری انسانیت تو حیوانیت ہوا کرتی ہے، جو آج کل نعرہ لگ رہا ہے۔ آج کی جو انسانیت کا نعرہ ہے وہ نری حیوانیت ہے۔ کیوں؟ آج کی انسانیت میں دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ دین جس انسانیت کی بات کرتا ہے وہ دین سے باہر نہیں، اور انسانیت جس دین کی بات کرتی ہے اس میں دین داخل نہیں۔ آج انسانیت پورا ایک مذہب بن کے سامنے آیا ہوا ہے۔ کوئی عیسائیت، یہودیت کہہ کر آپ سے ٹکرانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انسانیت کا لبادہ اوڑھ کے آپ سے ٹکراتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مستقل موضوع بنا کے کبھی بات کریں گے۔ مستقبل کا سب سے بے رحم محاذ، سب سے خطرناک ترین محاذ انسانیت کا ہے، جو دین کے مد مقابل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کسی وقت بات کریں گے، لیکن ابھی میں نے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع پہ مکمل بات کرنی انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى، ارے مردوں کو ہم ہی زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو یہ کر چکے اسے بھی لکھ چکے، اور جو کر چکے اس کے جو اثرات تا قیامت پڑھتے جا رہے ہیں، نسل ہائے نسل تک، اسے بھی ہم لکھتے جا رہے ہیں۔
وآثارہم، ہم آثار قدیمہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے اعمال کے آثار نہیں ڈھونڈتے کہاں تک پڑے ہیں، مونجو داڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مردہ تہذیبوں کو زندہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مردہ تہذیبیں خدائی عذاب کا شکار ہو کے مردہ ہوئیں، ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے اعمال کے اثرات تلاش کریں کہ میری بدعمالیوں کے اثرات کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہماری تہذیب مونجو داڑوں سے شروع نہیں ہوتی، ہماری تہذیب مکے اور مدینے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انسانیت، یہ سیولائزیشن، یہ تہذیب، یہ تمدن، ہم نے اس کے معنی ہی بگاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ انسان بالفعل اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، تو جو بھی انسانیت کی بات کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا انسان۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہر چیز ہم نے کھلی کتاب میں لوح محفوظ میں درج کر رکھی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ میرے نبی ان قریش کو، اپنے مخاطبین کو بستی والوں کا قصہ سنائیں، جن کے رویے میں اور ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں، اور اگر یہ فرق نہیں رہے گا تو پھر ان کے انجام اور ان کے انجام میں بھی کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ ہے دونوں رکوع میں ربط۔ فہم قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اس بستی میں رسول آئے تھے۔ بھئی وہ بستی کون سی ہے؟ کسی صحیح حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا یہ بستی کون سی تھی، وہ رسول کون تھے۔ کسی حدیث صحیح میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس رسول کے نام، ان رسولوں کے نام کیا تھے۔ یہی بات یاد رکھیے، قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود اپنی تعریف خود ہی کر دی ہے، کتاب ہدایت۔ تاریخ کی کتاب میں ٹوٹل تاریخی انداز ہوتا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، سارا کچھ، کس سن میں کب کس نے کیا کیا۔ قرآن کریم کا یہ انداز نہیں ہے۔ قرآن کریم تاریخ سے صرف ان واقعات کو اٹھاتا ہے، اور اس واقعے کو بھی اتنا اٹھاتا ہے جس سے ہدایت کا تعلق ہوتا ہے۔ نام بتانا بھی گوارا نہیں کرتا، مقام بتانا بھی گوارا نہیں کرتا، زمانہ بتانا بھی گوارا نہیں کرتا کہ تو تمہارا اس کا کیا کام ہے۔ تمہارا کام صرف نصیحت لینا ہے، نصیحت کے لیے موجود ہے، اس کے لیے رسول کا نام بھی ضروری نہیں، بستی کا نام بھی ضروری نہیں، اور وقت اور زمانے کی قید بھی ضروری نہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ اسے ذہن میں رکھیں گے تاریخ کی اوقات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تاریخ ہے۔ تاریخ کو سب سے پہلے ان لوگوں نے ہاتھ لگایا جنہوں نے قرآن و سنت کو ایز سورس آف نالج، ایز سورس آف لا انکار کیا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لہذا تاریخ گڑھ لی۔ یہ ساری جھوٹی تاریخیں بنو امیہ کی اور بنو عباس کی۔ حدیث پہ اعتراض کرنے والے اندھے ہو چکے ہیں، جن کو تاریخ پہ اعتراض کرنا آتا ہی نہیں۔ سینکڑوں سال بعد تاریخ لکھی گئی۔ اسی تبری کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کوئی چین ہے بات کرنے کی؟ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے یہ کہا، فلاں سے یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، فلاں مقام پر یہ ہوا، بس آگا پیچھا کچھ بھی نہیں۔ اگلا اس تبری کو پڑھ کے قرآن کی آیت کی طرف اس پہ ایمان لاتا ہے۔ اس تبری نے ایمان کو بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، یاد رکھیے۔ ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث لیتے ہوئے ہم اس کی چین کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنا چاہیے یہ معیار اصحاب نبوت نے قائم کیا ہے کہ حدیث لو تو حدیث کے معیار کو پرکھو۔ تو تاریخ کے لیے کوئی معیار نہیں۔ آج آپ ایک کتاب لکھ دیں، 50 سال بعد آنے والی نسل کے لیے وہ تاریخ بن جاتی ہے۔ تو تاریخی کتابیں اسی طرح لکھی گئی ہیں، نہ پڑھیں ان تاریخی کتابوں کو، یہ آپ کے ایمان کو بگاڑ دیتی ہیں۔ آپ نے جتنا پڑھنا ہے، جتنا آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے، جتنا قبر کے سوالوں کے لیے ضروری ہے، جتنے آنے والی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے قرآن و سنت اور فقہا کی تحقیقات کافی شافی وافی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تاریخ پڑھیں گے آپ، مورچزن ضرور ہوں گے کسی نہ کسی صحابیوں کے طبقے کے خلاف۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مورچہ زن ہو جائیں گے،
یا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف مورچہ زن ہو جائیں گے، یا آپ اماں عائشہ کو نعوذ باللہ برا کہنے لگیں گے، یا آپ حضرت علی کو برا کہنے لگیں گے۔ یہ تاریخ کا بدترین ظلم ہے، اور یہ بدترین ظلم انگریز نے بھی ڈھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اس کا یہاں تسلط ہوا، یہاں کی اس نے بادشاہوں کی تاریخ لکھوا کے بادشاہوں کے چہرے مسخ کر ڈالے۔ اب ہمارے ہاں بادشاہت گالی بن چکی ہے، حالانکہ بادشاہت تو نبیوں کو عطا ہوئی ہے۔ ہم نے ملوکیت کو بھی گالی بنا لی، ملوکیت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں ایک مشہور شخصیت کی کتاب کے نام کے ساتھ بھی ملوکیت آتا ہے، وہ بھی تنقید کے طور پر آتا ہے، حالانکہ ملک کا لفظ، بادشاہت کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ملک یا ملوکیت کوئی گالی نہیں ہے، یہ اللہ نعمت بتاتے ہیں، ہاں اس کا غلط استعمال غلط ہے۔ جس طرح خلافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ملوکیت کا، ملک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، موضوع پہ بات آتی ہے، لیکن میں اپنے موضوع پہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں نہیں بتایا بستی کون سی تھی، رسول کون سے تھے۔ کہا تمہارا اس سے کام نہیں، تمہارا کام عبرت لینا ہے۔ لو عبرت سنو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ایک بستی تھی، کوئی بھی بستی تھی، رسول آئے تھے رسول، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو۔ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ۔ سب سے پہلے ان میں 2 رسول آئے، ہم نے ان میں 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، قوم نے دونوں کی تکذیب کر ڈالی، دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کے ذریعے 2 کو طاقت دی، تقویت دی، ہم نے تیسرے کو بھی بھیج دیا۔ تیسرے نے بھی جا کے دونوں نبیوں کی تصدیق کی۔ تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالیے گا، تیسرے نے آ کے جمہوریت کو نہیں دیکھا، کس کو دیکھا؟ حق کو دیکھا، زور کو نہیں دیکھا، سچ کو دیکھا۔ یہ ہے انبیاء کا طرز عمل جو امتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی آتے ہیں، زور کو نہیں دیکھتے، سچ کو دیکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کا پلہ بھاری ادھر ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کو سیاست اور وزڈم اور دانائی اور حکمت پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ نہیں، نبی یہ نہیں دیکھتا، نبی آتا تو سچ کو دیکھتا ہے۔ وہ دونوں بے زور تھے، قوم زوردار تھی، زوراور تھی، نبی نے آ کے بے زوروں کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ اصول پہ تھے۔ اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ وہ بے زور تھے، اس لیے ساتھ دیا کہ وہ حق پر تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایک عجیب بات پہ بات نکلتی ہے، موضوع، ہر بات ایک موضوع ہے ہمارے اس معاشرے کے لیے۔ کیا کیا جائے؟ ہفتے میں ایک ہی جمعہ آتا ہے، چند دن پہلے بھی میں سوچ رہا تھا ایک ہی جمعہ آتا ہے، کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر جملہ مکمل ایک موضوع ہے، کیا کیا جائے؟ ہر جملہ ایک مکمل موضوع ہے۔ ہمارے ہاں غریبوں کی بات کی، غریب غریب غریب، کبھی کسی نبی کے منہ سے آپ نے سنا غریب غریب غریب؟ اور یہ نعرہ ہم سب کو میٹھا لگتا ہے، شاید میری بات کئیوں کو کڑوی بھی لگ رہی ہوگی۔ نبی نے کبھی غریب کا نعرہ نہیں لگایا، نبی نے کبھی امیر کا نعرہ نہیں لگایا۔ نبی نے سچ کی بات کی ہے، امیر قبول کر لے پھر بھی ٹھیک، غریب قبول کر لے پھر بھی ٹھیک۔ نبی سچ کی بات کرتا، حق سچ کی بات کرتا ہے، امیر غریب کی بات نہیں کرتا۔ ہم غریبوں کو حقوق دلائیں گے، ہم سہولتیں دیں گے، ہم تعلیم و صحت کی جگہ تارکول بچھا دیں گے، ایسا نہیں۔ نبی یہ نعرے نہیں لگاتے، نبی یہ نعرہ نہیں، نبی بات کرتا ہے تو اصول کی بات کرتا ہے۔ نبی رسول صرف سچ کی بات کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، نبی کی دعوت پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں قربانی کم دینی پڑتی ہے۔ امیر کو تو بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، پورا فساد فی الارض چھوڑنا پڑتا ہے، جو اس نے اپنی معیشت کے زور پر سود کا جال بچھایا ہوتا ہے۔ سرداروں کے لیے ایمان قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، اپنی سرداری کے زور پر، اپنے وڈیرا پن کے زور پر جو اس نے ایک فساد پھیلایا ہوتا ہے۔ غریب کیا ہے؟ جہاں چادر لی بس چھلانگ لگا کے آ گیا۔ اذ جاءها المرسلون، تو فعززنا بثالث، تیسرے نے آ کے بے زور نبیوں کا ساتھ دیا، یعنی سچ کا ساتھ دیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بے زور تھے، اس لیے کہ وہ سچ پر تھے، حق پر تھے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون،
اب 3 ہو گئے، تینوں نے مل کے انہیں سمجھایا، تبلیغ کی، کہا ہم رسول ہیں، ہم من جانب اللہ بھیجے گئے ہوئے ہیں، ہم فرستادہ ہیں اللہ کے۔ قوم نے کیا جواب دیا سنیے ذرا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ انسان نبی ہو انہیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، انسان خدا کا نمائندہ ہو جائے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کہ ہم جیسا انسان، ہمارا بھتیجا، ہمارا بانجا، ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا، ہمارا نواسا، ہمارے قبیلے کا ایک فرد جو یتیم بھی ہو، غریب بھی ہو، مسکین بھی ہو، نبی بن جائے، ہم کیسے مانیں؟ بنے بھی تو کوئی سردار بنے نا، کوئی سردار بنے، یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اگر بننا بھی ہے تو کوئی سردار بنے، کوئی مالدار بنے، جس کی دنیا کی شان و شوکت و ٹھاٹھ باٹھ ہو، وہ نبی بننا ہے۔ ایک غریب یتیم مسکین اٹھ کے کہ میں نبی ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر قوم نہ ماننے والی امتوں کی یہ بنیادی بیماری رہی ہے، انہوں نے بشریت اور نبوت میں تضاد سمجھا۔ نبی کو انسان ضرور مانا، کیوں؟ نبی ان کی بستی کا تھا، ان کی قوم کا تھا، ان کا خون تھا، لیکن رسول نبی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور آج جو ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم نبی کو رسول مان لیتے کیوں؟ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہتے، لیکن ہم نبی کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بنیادی بیماری وہی ہے، انسانیت اور بشریت اور انسانیت، رسالت اور نبوت میں تضاد سمجھنا۔ یہ نہ ماننے والی قوموں کی بیماری ہے جو ہمارے ہاں متعدی آ چکی ہے۔ لیکن اب الحمدللہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ میں نے ایک اچھے خاصے بندے سے جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، تو میں اس کی زبان سے سنتے ہوئے میں حیران ہو رہا تھا، یہ بندہ اور یہ کہہ رہا ہے نبی بشر تھے، تو واقعی تبدیلی آ گئی نہیں، آ چکی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو آل حق کی قربانی ہے جس کی بنا پر نہ ماننے والے بھی آج نبی کو افضل البشر کہنے پہ مجبور ہیں۔ کل تک وہ اسے گستاخی سمجھتے تھے، آج وہ ماننے پہ مجبور ہیں۔ پڑھیے قرآن، خود پتہ چلے۔ یہاں منبر پہ بیٹھنے والا حق بات کہنے پہ مجبور ہو جائے گا اگر آپ کے اندر اویئرنیس ہے بیسک چیزوں کی۔ اگر آپ کو بیسک کا پتہ ہی نہیں ہے، 2 + 2 آپ 5 کہنے والے ہیں، تو میں 10 کہوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی اویئرنیس، آپ کا شعور، آپ کی آگاہی منبر والے کو مجبور کر دے گی حق بات بیان کرنے پر۔ اللہ کا خوف مجبور کرے نہ کرے، آپ کا خوف مجبور کر دے گا، پھر انشاءاللہ اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے گا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں صبح کی نماز نہ پڑھی جائے تو کم سے کم دنیا کے خوف سے ہی پڑھ لو یار۔ صبح کی نماز جو بندہ نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہٹا دی جاتی ہے، اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ بندہ کم سے کم اللہ سے نہ ڈرے تو دنیا کے خوف سے ہی ڈر جائے، کل کیا بنے گا، تو انشاءاللہ پڑھنے لگے گا، اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے گا۔ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے اپنے آپ کو پش تو کرے نا، کسی نہ کسی طرح دھکا لگنا چاہیے۔ اپنی مصروفیات کا شیڈیول ایسے بنا لیں کہ آپ صبح کی نماز پہ اٹھنے پہ مجبور ہو جائیں، پھر انشاءاللہ خالص اللہ کے لیے اٹھنا بھی آ جائے گا۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے، فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا تم انسان ہو، ہم تمہیں نبی کیسے مانیں؟ ایک بات۔ اگلی بات، امتوں کے اندر ایک بنیادی بیماری یہ رہی ہے، وہ کسی نہ کسی انہونے پن کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، خواہش ہے کوئی انہونا پن کسی میں ہو، صحیح کوئی مداری پن کوئی دکھا دے، بس اس کو مان لیتے ہیں۔ ذرا چھو منتر کر کے چھپ کر جگہ وہیں جام ہو جائے کہ جناب پہنچا ہوا بندہ ہے، چاہے اسے ٹیلی پیتھی آتی ہو، ہپناٹزم آتا ہو، حالانکہ آج کل ٹیلی پیتھی ہپناٹزم بھی ماضی کے واقعات ہیں، اکثر جھوٹ بھرا ہوتا ہے۔ میرے اپنے ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے کہ جی مجھے ان چیزوں کا بڑا ہوتا ہے، اور میں کہا یار تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا ہے، ایک آدھ پروگرام میں نے بھی کسی چینل پہ کیا تھا اس پہ، تو چند کتابیں پھونک مار کے میں نے اس پہ پروگرام کر دیا تھا، تھوڑا بہت ناؤ ہاؤ مجھے بھی ہے۔ تو میں نے کہا اس میں ایک کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، دوسرے کو پیسو ہونا پڑتا ہے، جا کر پھر کچھ لہریں ملتی تو شاید کوئی پاسبلٹی ہو، اگرچہ میں نے کبھی ایسی اپلیکیشن دیکھی نہیں۔ کہتا سر میں کر سکتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو۔ وہ آدھے گھنٹے تک بیچارہ اپنا ہنر آزماتا رہا، لیکن اس کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یا آپ کو جو واقعات بتائیں گے ماضی کے بتائیں گے، ایسا ہوا تھا تو ہم نے ایسا کر دیا، بھائی ہوا تھا کیا، کر کے دکھاؤ ابھی۔
کیا بات ہے، کر کے دکھاؤ۔ اگلا دین بیان کرنے کے لیے بھی ٹیلی پیتھی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند کی تو موم بتی جل رہی، آنکھیں کھولی تو موم بتی بجھ گئی۔ یہ کون سی تیری کرامت ہے بھائی؟ یہ تو کراہت ہے، یہ کون سی کرامت آ گئی تیری؟ یہ کیا ہے؟ دراصل بنیادی بیماری کیا ہے امتوں کے اندر؟ وہ کوئی انہونا پن دیکھتے ہیں۔ میں جتنی مرضی قرآن کی آیات بیان کروں، شاید مجھ پر بھی وہ اثر انداز دو، میں آنکھیں بند کروں، یہ ٹیوب بند ہو جا کے کھولوں کھل جائے تو یہاں تو دولت کے انبار لگ جائیں گے، یہاں ویل ہی ویل ہوگی جو خسروں پہ دی جاتی ہے، وہ ممبر پہ پھر ویل آئے گی۔ یہ انہونا پن، یہ عجیب بیماری ہے امتوں کی، یہ بیماری ان کے اندر بھی تھی۔ کئی انسان ہو، تمہارے اندر انہونا پن کیا ہے؟ ما انتم الا بشر مثلنا۔ اگلی بیماری بھی سنیں، سورہ یاسین واقعی قرآن کا دھڑکتا دل ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ رحمان نے تم پر کوئی وحی نہیں اتاری، کوئی چیز اوپر سے نہیں اتاری، کوئی دستور زندگی تم پہ نہیں اتارا، کوئی دستور حیات تم پہ نہیں اتارا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان انتم الا تکذبون۔ قریش مکہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ آسمان سے انسان کے لیے ہدایت اتر سکتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ آسمان سے انسان کے لیے ہدایت اترے اور انسان اس کا پابند ہو جائے اور اپنی انسانیت کو ایک طرف رکھ دے، دین نے جو انسانیت بتائی اسے قبول کر لے۔ یہی بیماری آج مغرب کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، اور اس کے اثرات ہمارے ہاں سیکولر طبقے میں بھی موجود ہیں، اور ہمارے عام جو جاہل قسم کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ کہتے نہیں انسان کے معاملات انسان طے کرے گا، اور کوئی ہستی طے نہیں کر سکتی۔ یہ فرانس کے اور یورپ کے جو فلسفی تھے، انہوں نے جو اپنا فلسفہ بگاڑا اس کو لوگوں نے پڑھا۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے دانشور کہلاتے پھرتے ہیں، جب یہ کسی چینل پہ آ کے گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، قرآن کی یہ تفسیر پڑھی ہے۔ وہ آپ کو وولٹائر کے، ڈیکارٹ کے، فلاں کے ایسے ایسے مشکل نام دیں گے جو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، کہ ہم وہ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ کہ رحمان اوپر سے انسانیت، آسمان سے انسانیت کے لیے دستور نہیں اتر سکتا۔ اب ان پڑھنے والوں کا پھر یہی بن جاتا ہے، پھر وہ دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کو صرف اخلاقیات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، یہ بس چند ایتھکس ہیں، بس چند ایتھکس ہیں، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں جو خاندانی مسلمان ہے، ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، اس پر ماشاء اللہ لگنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ حالت ہے ہماری۔ یہ مشرکین مکہ کی بیماری تھی، کہتے اوپر سے کوئی چیز نہیں اتری۔ ہم بھی کہتے ہیں اوپر سے کوئی چیز نہیں اتری، نہ اترنے کی ضرورت ہے، انسان کے معاملات انسان طے کرے گا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بس جو مرضی ہو جائے۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں۔ آزادی کے بعد بہت سے معاملات ہم نے خود طے کیے ہوئے ہیں، بہت سے معاملات ہم خود طے کرتے جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، پھر بھی آزادی مبارک ہے۔ اچھا جی آگے چڑھتے، ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ رسول کہنے لگے ہمارا پروردگار جانتا ہے، اس کی قسم ہے ہم رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، انا الیکم مرسلون، تمہاری طرف بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر تو صرف واضح پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، منوانے کی ذمہ داری ہمارے نہیں ہے۔ یہ تو ایک پورا ایک خلاصہ بیان کیا گیا نا، ورنہ نبوت کی پوری کارگزاری تو اس کے اندر نہیں ہے۔ جو کارگزاری کا بیسک تھیم ہے، جو بیسک کانسیپٹ ہے، اس کو یہاں ڈسکس کیا گیا، بس پورا ایک خلاصہ ہے۔ قوم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اللہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اللہ کی سنت یہ ہوتی ہے، جب کوئی قوم کسی نبی کی امت مانتی نہیں، اللہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دے کر جھنجھوڑتے رہتے ہیں، شاید مان جائے۔ کیوں؟
مصیبت کی وجہ سے بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، سننے کی سکت پیدا ہو جاتی ہے، اپنا من مرنے لگتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، تو اللہ پھر جھنجھوڑتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے ہم انسانوں کو، نافرمانوں کو چھوٹے عذابات میں ڈال کے جھنجھوڑتے رہتے ہیں، متنبہ کرتے رہتے ہیں، آج مانے کل مانے، کل مانے پرسوں مانے، پھر بھی نہیں مانتے، پھر اللہ کا بڑا عذاب آتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ جب نبی آتا ہے قوم کو تبلیغ کرتا ہے تو کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو دو گروہ تو پیدا ہو گئے نا، فساد تو آ گیا نا۔ اب اس فساد کی، اس فرقہ واریت کی ذمہ داری قوم نبی پہ ڈالتی ہے، اپنے پہ نہیں لیتی۔ وہ کہتی جب تک تم نہیں تھے ہماری سوسائٹی میں بڑا امن تھا، ہماری سوسائٹی میں بڑا امن تھا، ہم بہت محبت سے رہ رہے تھے، جب سے تم آئے تم نے باپ بیٹے کو، چچا بھتیجے کو، میاں بیوی کو لڑا دیا۔ لڑے ضرور ہیں لیکن ذمہ دار نبیوں کو ٹھہرانا غلط ہے، اس لیے غلط ہے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے سچ بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے بھی یہی کہا اور قومیں یہ کہتی رہی ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، کہیں گے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، جب سے تم آئے ہو ہمارے پر مصیبتیں اتر رہی ہیں، اور جب سے تم آئے ہو ہمارے درمیان فساد آ گیا ہے، کچھ تمہارے ماننے والے کچھ ماننے نہ والے، ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ پڑھیں قرآن کو سمجھ آئے، پھر انشاءاللہ آپ اہل حق پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، آنکھ بند کر کے علماء پہ تنقید کرتے نہیں پھریں گے، پھر آپ دیکھیں گے سچ کون کہہ رہا ہے جھوٹ کون کہہ رہا ہے، پھر کنکر کو موتی سے ضرور الگ کریں گے آپ، ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں آنکھیں گے آپ۔ لا الہ الا اللہ، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ چونکہ نبی آتا ہے تو صرف ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، باقی سب کی بڑائی کی نفی کر دیتا ہے، خود نبی کی بڑائی اللہ کی بڑائی کی وجہ سے قائم ہوتی ہے، اور ایک کی بڑائی کی نفی کر دیتا ہے، تو قوم اسے بھی نحوست سمجھتی ہے، چونکہ انہوں نے ہمارے معبودوں کی گستاخی کی ہے تو ہمارے دیوی دیوتا، ہمارے معبود، ہمارے بزرگ ناراض ہو چکے ہیں، اس لیے ہم پر تکالیف آ رہی ہیں، حالانکہ تکالیف تو اللہ جھنجھوڑنے کے لیے ان پر لا رہا ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، اور دردناک عذاب پاؤ گے ہماری طرف سے۔ اب یہ قوم اور نبیوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، او بستی کے ایک پرلے سرے سے، دور گوشے سے ایک بندہ دوڑتے ہوئے آیا، وہ ایمان لا چکا تھا، وہ نبیوں پہ ایمان لا چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا قوم اور نبیوں کے درمیان تکرار ہو رہی ہے اور بے زور کے ساتھ زور آور لڑ رہے ہیں، باطل سچ کے ساتھ مارکا برپا ہے، وہ دوڑتے ہوا ہے، کہا قال یا قوم، کیسی وہ درد بھری اس کی آواز ہے، کہا ہے اے میری قوم اتبعوا المرسلین، مان لو ان رسولوں کی بات کو۔ اس میں بھی بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے، اتبعوا المرسلین۔ ہاں ایک رہ گئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی قرآن میں جب میں تراویح پڑھا رہا ہوتا ہوں تو سب سے زیادہ ڈر مجھے سورہ یاسین میں لگتا ہے، سورہ یاسین بہت سے ساتھیوں کو یاد ہوتی ہے۔ قالوا طائرکم معکم، نبیوں نے کہا ہم منحوس نہیں ہیں، تمہارے اپنے اعمال منحوس ہیں، کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں بنتا، اس کے اعمال اس کے لیے خیر و شر کا باعث ہیں، مبارکی اور نامبارکی کا باعث ہیں، تمہاری نحوست خود تمہارے اعمال تمہارے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ طائرکم معکم ان ذکرتم، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس لیے تم اس نصیحت کو منحوس کہنے پہ تلے ہوئے ہو، بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعیٰ،
اور پرلے سرے سے بستی کے بندہ دوڑتے ہوا آیا، اس نے آ کے کیا کہا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں پہ ایمان لے آؤ۔ بھائی قوم کے سردار بھی تو ہوتے ہیں نا، سیاستدان بھی تو ہوتے ہیں نا، دانشور بھی تو ہوتے ہیں نا۔ یہ سیاست آج کی بات تو نہیں ہے، یہ دانشوریاں آج کی بات تو نہیں ہے۔ اس نے آ کے کہا اتبعوا المرسلین، رسولوں کی مان لو۔ آج حضرات محترم یہی دیکھنے کی بات ہے، یہی دیکھنے کی بات ہے۔ اسی چیز کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیا نعرہ لگاتا ہے قوم اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، 10-20 سال اس کے پیچھے چل کے پٹتی ہے، اس کے بعد ایک نیا ہیرو سامنے آ جاتا ہے، پھر قوم اس سب کو چھوڑ کے اس نئے ہیرو کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہلہ ہلہ نعرے لگاتی ہے، پھر 10-20 سال اس نعرے کے پیچھے پٹتی ہے، پھر اس کو چھوڑ کے کسی تیسرے کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ قوم کی 68 سالہ تاریخ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اتبعوا المرسلین پہ عمل نہیں ہے۔ میری قوم رسولوں کی بات کو مان لو۔ آپ اور میں رسولوں کی بات کو ماننے دیے مذہبی لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ سے نہیں تو آپ سے ڈر کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ خراب ہو رہے ہیں تو ان کی خرابی اپنی جگہ، لیکن ان کی خرابی میں ہمارا بھی حصہ ہے، پورا پورا حصہ ہے ہمارا۔ قوم کی آج یہی بیماری ہے، ایک کوئی بس بڑا نعرہ لگانے کی دیر ہے، اس کے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اس کی بد کرداریوں کو بھول جاتے ہیں، اس کی کرپشن کو بھول جاتے ہیں، ماضی مستقبل حال سب کچھ بھول جاتے ہیں، بس کہتے ہیں مسیحا ہے تو یہ ہے، قوم کی کشتی پار لگانے والا تو یہ ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم باہم دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ یہاں کسی کو فرقہ واریت نظر نہیں آتی، یہاں کسی کو فرقہ واریت نظر نہیں آتی۔ فرقہ واریت یہی نظر آتی ہے، مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے اور نماز کے ٹائم تھرکتا ہے ڈول کی تھاپ پہ، وہاں کسی کو فرقہ واریت، لا دینیت، مغربیت نظر نہیں آتی۔ ارے چلے ایک مولوی کے پیچھے نہیں پڑھتا، پڑھتا تو ہے نا، اگلا تو سرے سے ہی نہیں پڑھتا، اگلا تو نماز کے ٹائم پہ ڈانس کرتا پھرتا ہے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، اگر ہے بھی تو یہ ممبر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو آپ کے سامنے اصول کی بات کرتے ہیں، فلسفی کی بات کرتے ہیں۔ اصول کی بات کیا ہے؟ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی مان لو۔ رسولوں کی ماننے پہ آ جائیں گے، یہ قائدین بھی ٹھیک ہو جائیں گے، رسولوں کی بات ماننے کے پر آ جائیں گے، قیادت کا بحران بھی ختم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم آج قائدین کی کثرت کے باوجود اس قوم میں قیادت کا بحران ہے، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسولوں کی اتباع نہیں ہے۔ ہمارے رسول کی اتباع تمام رسولوں کی اتباع ہے۔ بنیادی بحران دراصل یہ ہے کہ ہم رسول کی اتباع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر نیا قائد آتا ہے، ہم اس کی اتباع کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بس بنیادی بیماری یہ ہے۔ اس سے کوئی بات کرے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہمیں اپنی 68 سالہ تاریخ بھول جاتی ہے۔ اسی مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے جو کل تک کسی کے خلاف گالی برداشت نہیں کر سکتے تھے، آج اسی کو 10 گالیاں دیتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں۔ یہی حال آپ رشیا کا ہے دیکھ لیں، یہی حال آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں بڑی بڑی طاقتوں کا ہے دیکھ لیں۔ پوری دنیا کی یہ بیماری ہے، پوری دنیا کی یہ بیماری ہے۔ جس کو مسیحا سمجھتے ہیں کل اسی کو اپنا مجرم سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیادی بھی وجہ یہ ہے اتبعوا المرسلین پہ عمل نہیں۔ یا قوم، بڑی مختصر سی باتیں کی ہیں اس نے، میرا تو خیال تھا پورے رکوع پہ بات کر سکوں گا، نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ وما لیسر آگے اگلی نشست میں بات ہوگی، لیکن یہ میں سپارہ ختم کرتا ہوں۔ 2 آیات ہیں۔ اتبعوا المرسلین، جو اس نے تبلیغ کی ہے، اس کے اہم ترین نکات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا بس۔ اتبعوا المرسلین، میری قوم رسولوں کی بات مان لو۔ اور آگے کیا کہا؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، میری قوم ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، بے غرض ہیں۔ میں اپنے علماء برادری سے یہی کہتا ہوں، مسجد مدرسوں کی تنخواہوں پہ گزارا نہ کرو۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں دی ہیں، وزڈم دی ہے، دانائی دی، عقل دی ہے، خدا نے یہ بازار بھی کھلے رکھے ہیں، خدا نے تجارت بھی کھلی رکھی، کرو، ہاتھ پاؤں استعمال کرو،
اور اس منبر و محراب کو صرف ایمان کی دعوت کے لیے استعمال کرو، بس یہ نبیوں کی شان ہے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی مانو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے، بے غرض ہیں۔ صرف بے غرض ہونا بھی کافی نہیں ہے، صرف بے غرض ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ بے غرض ہونے سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہوگی، بس اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بے غرضی کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ہدایت یاب بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے۔ ایک بندہ بہت بے غرض ہوتا ہے، نیت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بڑے خلوص کے ساتھ گناہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو گناہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو بے غرض ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اگلی بات دیکھیں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، میری قوم ان ہستیوں کی بات مانو جو خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اس بندے نے آ کے نبیوں کی دو بنیادی خوبیاں بیان کی، کہا یہ ہستیاں ایسی ہستیاں جو بے غرض ہیں، ایک یہ ہستیاں نبیوں کی ایسی ہستیاں ہیں جو خود ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک بندہ ہدایت یافتہ ہو اور بے غرض ہو، تقلید اس کی ہونی چاہیے۔ بندہ ہے ہدایت یافتہ لیکن اس نے غرض اپنی جیب میں چھپا کے رکھی ہے، اس کی جیب میں کوئی اور غرض ہے، وہ ہدایت سے ضلالت کا کام لیتا ہے، دین بیچ کے دنیا کماتا ہے۔ اور ایک بندہ غرض اس کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کے پاس ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ اچھا نعرہ لگا کے بھی قوم کو برے راستے پہ لے جاتا ہے، تو اس پر رہنمائی نہیں ہوتی۔ تو سورہ یاسین کے دوسرا رکوع جس پر 22واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں، ان ہستیوں کی مانو جو بے غرض بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے اپنے معاشرے کے اندر۔ ہمارے معاشرے کے اندر انبیاء کے ورثاء کہلانے والے علماء وہ کون کون سے ہیں جو بے غرض بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں؟ اور یہ بہت آسان ہے دیکھنا۔ جس کی نظر ہماری جیب پر ہے وہ بے غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی نظر خالی ویلوں کے اوپر ہے وہ بے غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بغیر چیک کے ریٹرن ٹکٹ کے آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کی ایک پوری فہرست ہو، وہ بے غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہدایت یافتہ کو دیکھنا بھی بہت آسان ہے۔ دین کی بنیادیں، موٹی موٹی باتیں جو قرآن کریم میں سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ دیکھیں کس کے اندر موجود ہیں۔ پھر چھوٹے مسائل کی کوئی بڑی پرواہ نہیں ہے، لیکن بڑے مسائل جو بیسک اویئرنیس ہے وہ تو قل هو اللہ احد کی طرح آسان تر ہے، اس کو بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرات محترم، 1.5 رکوع ہو چکا ہے سورہ یاسین کا، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔